آج ہم تو جھوٹے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں نبی کی محبت کا اور فجر گول، دعویٰ کر رہے ہیں نبی کی محبت کا ظہر گول، دعویٰ کرتے ہیں نبی کی محبت کا ساری نمازیں گول، ساری سنتیں گول، اور مغربی تہذیب مغربی کلچر سے آج ہم اتنے زیادہ مانوس ہو چکے ہیں کہ انگریزوں کی طرح حلیہ انگریزوں کی طرح سارے کاموں کو کرنے کے لیے تیار ہیں، نبی کی سنت اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کہتے ہیں نبی کے سچے عاشق ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، یہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لائے تھے، یعنی ولادت بھی ہوئی تھی، اور اسی مہینے میں حضور کی وفات بھی ہوئی تھی، اور اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت بھی فرما کر کے گئے تھے۔ تو یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر ساری کائنات کے سرکار تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا عید میلاد النبی منانا درست ہے یا نہیں؟ عید میلاد النبی کے موقع پر ہری جھنڈیاں لگانا، جلسے جلوس نکالنا، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے خرافات جو کیے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہیں یا درست ہیں یا غلط ہے؟ بس آج ہم کو یہ سمجھنا ہے، اور بھی چند باتیں ہیں۔ اگر وہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے، اور صحیح کیا ہے تو اس کو کس انداز میں کیا جائے، کس طریقے سے کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہے، جو لوگوں میں مشہور ہے، اسی کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کی پیدائش ہے بھی یا نہیں۔ پہلے یہ تو فکس کر لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول یہ کسی بھی کتاب میں فکس طور پر نہیں لکھی کہ 12 ربیع الاول ہی کو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہو۔ جب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فکس بھی ہے، تو جائے کہ خوشیاں منائی جائیں یا نہ منائی جائے، پہلے تو یہ فکس کر لیا جائے کہ حضور کی تاریخ پیدائش ہی کیا ہے۔ بہرحال علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور تاریخ لکھنے والوں نے بھی لکھا ہے کہ 8 یا 9 تاریخ لوگوں نے لکھا ہے، جس میں سب سے زیادہ راجح قول، جو سب سے زیادہ مانا جانا قول ہے، وہ ہے 8 تاریخ کا، کہ 8 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اب کسی بھی تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہو، لیکن ہم یہ سمجھیں کہ اس دن اسلام کرنے کے لیے کیا کہتا ہے۔ مان کے چلیے 12 ربیع الاول ہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن اگر 12 ربیع الاول ہی کو پیدائش ہوئی ہے تو کیا اسلام اس دن کیا کرنے کا حکم دیتا ہے؟ آج یہ جو ہو رہا ہے 12 ربیع الاول کے نام پر کہ ہری جھنڈیاں لگائی جانا اور جلسے جلوس کا نکالا جانا، اور لوگوں میں عام طور پر ڈی جے کے ساتھ اور میوزک کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، اور قوالیاں طرح طرح کی، اور بے پردہ بے حیائی کے ساتھ عورتوں کا اپنے گھروں سے نکلنا، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا صحابہ کی زندگی سے ہمیں ایسا ملتا ہے؟ تو ہم اس بات کو، ساری باتوں کو سمجھنے سے پہلے سمجھیں کہ اسلام نام ہے رب چاہی زندگی کا، یعنی جو رب نے ہمیں بتایا ہے، جو صحابہ کے ذریعے سے نبی کے ذریعے سے ہم تک آیا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اپنی من چاہی خواہشات کو اللہ کے نبی کے نام پر پورا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ جس چیز کو ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے، جس چیز کو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اس کا نام اسلام۔ اب اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کی خوشی منانا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر حضور کی پیدائش پر خوشی منانے کی اجازت ہوتی تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اس دنیا کے اندر تشریف فرما رکھے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم نہیں کرتے کہ میری پیدائش پر خوشی منانا؟ لیکن کہیں ایسا ثبوت نہیں ملتا۔ چلیے ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ صحابہ کی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ صحابہ تو حضور سے ایسی محبت کرنے والے تھے، آج ہم تو جھوٹے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں نبی کی محبت کا اور فجر گول، دعویٰ کر رہے ہیں نبی کی محبت کا ظہر گول، دعویٰ کرتے ہیں نبی کی محبت کا ساری نمازیں گول، ساری سنتیں گول، اور مغربی تہذیب مغربی کلچر سے آج ہم اتنے زیادہ مانوس ہو چکے ہیں کہ انگریزوں کی طرح حلیہ انگریزوں کی طرح سارے کاموں کو کرنے کے لیے تیار ہیں، نبی کی سنت اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کہتے ہیں نبی کے سچے عاشق ہیں۔ تو اب ہم یہ سمجھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو سچے عاشق تھے، کہ نبی کے لب ہونٹ ہلنے کا بس انتظار کیا کرتے تھے کہ نبی کے ہونٹ مبارک ہلیں، لب مبارک ہلیں، حکم ہو اور جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ صحابہ سے بھی اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا کہ 12 ربیع الاول کے دن حضور کی پیدائش کا دن، اس لیے خوشیاں منائی جائیں، خوشیاں منائی جائیں، پٹاخے پھوڑے جائیں، ڈی جے لگایا جائے،
لوگوں میں ڈانس اور ناچ وغیرہ کی محفلیں سجائی جائیں، بے ریش لڑکوں کا اور بے پردہ عورتیں آپس میں خلط ملط ہوں اور بے حیائی کا ایک ماحول بنایا جائے صرف نبی کے نام پر، ایسا صحابہ کی زندگی سے بھی ہمیں، تو یہ آیا کہاں سے بھائی؟ آیا کہاں سے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ نہ نبی کے زمانے میں تھا نہ صحابہ کے زمانے میں، یعنی یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ من چاہی زندگی گزارنے کا، جس سے ہمیں سب کو بچنا ہے۔ اگر ہم اس چیز سے نہیں بچیں تو اللہ معاف کرے کل قیامت میں یہ پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اب ہم کو یہ کرنا کیا ہے؟ ہم کو کرنا یہ ہے کہ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوب ایصال ثواب کریں، خوب درود شریف کی کثرت رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہے، اور اگر ہم واقعی نبی سے سچے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ کی قسم وہ کام کریں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ محبت کی نشانی، اور وہ کام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی پاک ان سے کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو کرائٹیریا یہ ہے اللہ سے محبت پیدا کرنے کا کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اگر میری پیروی کرو گے، میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کریں گے۔ یہ بہت بڑا انعام اللہ نے دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف محبت دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے، محبت حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ محبت صرف زبانی خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، محبت حضور کی سنتوں پر جان لٹانے کا نام ہے، حضور کی کہی ہوئی باتوں پر جان لٹانے کا نام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ساری نمازیں نہیں قضا ہونا چاہیے، حضور کی جتنی بھی تعلیمات ہیں آپ دیکھیں اٹھا کر کے، اگر ان تمام تعلیمات پر ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، اور تمام دنیا کے کام پیچھے ہیں اور حضور کے کام سب سے آگے ہیں، تو یہ ہے سچی محبت کی نشانی، ورنہ ہم سب کھوکھلے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچی محبت کرنے والا بنائے، اللہ ہم سب کی ان تمام کہی ہوئی باتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔